بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2-4 دن سے سوشل میڈیا پر اور اپنے ملک کی نیشنل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے۔ ایک پروگرام میں ساحل ادیم اور خلیل الرحمن خبر صاحب کا انکاؤنٹر کچھ خواتین سے ہوا اور ایک خاتون نے ان سے معافی کا مطالبہ کیا۔ ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ 95% خواتین جاہل ہیں اور لا علم ہیں۔ اس پر ایک بحث چل پڑی اور طاغوت کے حوالے سے بھی اور جہل اور جہالت کے حوالے سے بھی، جاہلیت کے حوالے سے بھی۔ تو اس پر مناسب ہے کہ ہم موقع ہے اس پر بات کریں۔ عموماً پاکستان میں ہم اس لفظ جہالت کو بہت عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک کو فوراً جاہل کہہ کر پکارتے ہیں، اور اس میں تحقیر بھی پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مخاطب ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہے، لا علم ہے، اس لیے جاہل ہے۔ جبکہ عربی زبان میں یہ لفظ جہالت اور جہل یہ علم کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ لفظ حلم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا لفظ جہالت اور جہل یہ مرکب ہے، اس کا ایک عنصر لا علمی تو ہو سکتا ہے، یعنی نہ جاننا، لیکن صرف نہ جاننے کو جہل نہیں کہتے، بلکہ اس کے اندر ضد اور ہٹ درمی، اور اس کے اندر انا، اور اس کے اندر دشمن حق ہونا اور حق کی دشمنی کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس لیے ابو جہل کو ابو جہل اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ کچھ جانتا نہیں تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا، بلکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے سامنے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ حق ہے، لیکن وہ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، انا کی وجہ سے اور حق کی دشمنی کی وجہ سے اس کا انکار کر رہا تھا، اس لیے اسے جہل کا ایک کلائمیکس قرار دیا گیا اور ابو جہل قرار دیا گیا۔ اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کو جاہل کہنا بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان لا علم ہو سکتا ہے، اسے معلومات اس کی کم ہو سکتی ہیں، اس کے پاس علم نہ ہونے کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ضد نہ ہو، اس کے اندر انا نہ ہو، اس کے اندر ہٹ درمی نہ ہو، اور اس کے اندر حق کی دشمنی نہ ہو، تو پھر اسے جاہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لحاظ سے ساحل ادیم صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ 95% خواتین جاہل ہیں، یہ خود ان کی جہالت پر مبنی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس لیے کہ وہ لا علم تو ہو سکتی ہیں، ان تک علم جو پہنچانا ہے یہ نہ پہنچایا جانا یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جہالت بہرحال نہیں۔ دوسری بات اس میں ہم تھوڑا اور فرق کر لیں کہ ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتی ہے جاہلیت۔ جاہلیت ایک پوری ٹرم ہے، اصطلاح ہے قرآن پاک کی، اور اس کا یعنی یہ اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے۔ یعنی اسلام ایک روشنی ہے، اسلام ایک نور ہے، اسلام ایک ہدایت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ اسلام سے پہلے کے دور کا تھا یا اسلام آتے ہوئے اس دور کا تھا یا آج کے دور کا ہے، اسلام کے مقابلے میں جو بھی چیز آ کر کھڑی ہو جائے گی وہ جاہلیت کہلائے گی۔ قرآن پاک نے اس کو 4 کیٹیگریز میں خود تقسیم کیا ہے۔ پہلی چیز جو قرآن پاک کی ٹرم ہے حکم الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کا قانون۔ اسلامی قانون کے مقابلے میں اور اسلامی شریعت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ حکم الجاہلیہ کی بات کرتا ہے کہ یہ لوگ اسلامی شریعت کو چھوڑ دیں گے اور اسلامی قانون کو چھوڑ کر جاہلیت کا اتباع کرنا چاہتے ہیں، جاہلیت کے قانون کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک ایک ٹرم استعمال کرتا ہے تبرج الجاہلیہ، اسلامی کلچر کے مقابلے میں جاہلیت کا کلچر، اور اسلامی کلچر کے مقابلے میں ایک غیر اسلامی کلچر اور الحاد پر مبنی کلچر اور شرک پر مبنی کلچر، اس کو اللہ تعالیٰ تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کا کلچر، جاہلیت کا بناؤ سے گھار اور جاہلیت کی وہ ساری رسم و رواج وہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام ایک وحدت کی بات کرتا ہے، ایک ملت کی بات کرتا ہے، سارے کے ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی عصبیت کی بات کرتا ہے، کوئی لسانیت کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے علاقے کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے دھڑے اور قبیلے کی بات کرتا ہے، تو اسلام اسے حمیت الجاہلیہ قرار دیتا ہے۔ یعنی اسلام کے مقابلے میں اور اسلامی وحدت کے مقابلے میں ایک حمیت اور ایک اپنے قبیلے اور برادری کا تعصب، اس کو اسلام حمیت الجاہلیہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا ایک فلسفہ ہے، اسلام کا ایک طرز زندگی ہے، اس کی بینک پر ایک کچھ سوالات ہیں، اسلام ان کے جواب دیتا ہے، وہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جاہلیت کا فلسفہ ہے، اسے قرآن پاک ظن الجاہلیہ
قرار دیتا ہے۔ لہذا جاہلیت پورا ایک نظام زندگی ہے جو اسلام کے مقابلے میں ہے۔ یہ اس وقت بھی تھا، اسلام سے پہلے بھی تھا، اسلام کے مقابلے میں بھی جاہلیت وہ پورے زور کے ساتھ کھڑی تھی اور پھر اسلام نے اسے شکست دی، اور آج بھی اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کھڑی ہے۔ یہ تازہ جاہلیت ہے اور اسلام اس کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں کو کہتا ہے کہ جاہلیت کی کوئی بھی چیز وہ تمہارے لیے روا نہیں ہے، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ حمیت ہو، چاہے وہ اس کا کلچر ہو، اور تمہیں اس کے مقابلے میں اسلام کی بات کرنی چاہیے۔ آخر میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کسی کو جاہل قرار دینا ہے، کسی کو امی قرار دینا ہے، کسی کو لا علم قرار دینا ہے، یہ بھی خاص مینٹیلیٹی ہے۔ آج ہمارے دور میں اگر آپ ساحل ادیم صاحب کو لے لیں، اگر آپ اوریا مقبول جان صاحب کو لے لیں، اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا کو لے لیں، آپ زید حامد کو لے لیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں اور انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ مینٹیلیٹی ہے جو اپنے دور میں یہود کی تھی، اور آج بھی شاید ان کے اندر ہو، کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی اور اپنے علاوہ بھی باقی سارے لوگوں کو وہ ان پڑھ اور جاہل سمجھتے تھے، اور کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ جیسے ٹریٹ کرو، یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو عامی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اصطلاح گھڑی ہوئی ہے کہ یہ عامی ہیں، اور یہ عامی تو بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں، کل انعام ہوتے ہیں، یعنی جہاں چاہو وہ تم یعنی ہانک دو اور جہاں چاہو لے جاؤ، انہیں کیا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اور ہم علماء ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ یہ جو مینٹیلیٹی ہے یہ یہود کی مینٹیلیٹی تھی، بس قسمت اسی مسلمانوں کے اندر بھی دہرائی ہے۔ اسلام میں یہ جو علم ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ علم جب کسی کے پاس آ جائے تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، اور اس نے یہ علم کنوے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تو اب تم نے اس کے ابلاغ کرنا ہے، اسے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اس لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث بھی کرو تو بہت اچھے انداز سے۔ تو ایک مومن، ایک مسلمان، ایک ذمہ دار انسان جب اسے اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تو وہ غرور کا شکار نہیں ہوتا، وہ تکبر کا شکار نہیں ہوتا، وہ اس انا میں نہیں آتا، اس ضد میں نہیں آتا کہ مجھے تو معلوم ہے اور ان لوگوں کو نہیں معلوم، بلکہ اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری آ جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور وہ اس احساس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے۔ اگر یہی بات ساحل ادیم صاحب ٹھنڈے دل سے کرتے، حلم کے ساتھ کرتے، بردباری کے ساتھ کرتے، اپنی بات کو کنوے کرتے، سمجھاتے، تو یہ ایشو ہی نہ بنتا اور لوگوں کو ان کی بات بھی سمجھ آ جاتی۔ ایک بندہ بات تو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر غلط انداز سے کرے تو وہ بات بھی غلط کنوے ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ریئیکشن بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس ریئیکشن کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے جو دعوت کا کام ہے، ابلاغ کا کام ہے، یہ بڑے حوصلے والا کام ہے، بڑے صبر والے کام ہے، بڑا حلم والا کام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں علم کے ساتھ حلم کی بھی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے، ساتھ حلم بھی دے، بردباری بھی دے، صبر بھی دے، حوصلہ بھی دے، برداشت بھی دے، اس لیے کہ انسانوں کی اصلاح یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے جس درد کی ضرورت ہے، اس کے لیے جس صبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے طبیب کی طرح کا ایک یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے مریض سے نفرت نہیں کرنی، اس کے مرض سے نفرت کرنی ہے، اور پھر مریض کے قریب جا کر اور ہمدردی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کرنی ہے، جسے وجادلہم باللتی ہی احسن کہا گیا، اور جسے کہا گیا کہ حکمت اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ اسے بلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ حکمت، وہ موعظہ حسنہ اور دین کے لیے وہ بصیرت اور وہ حلم ہم سب کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔